أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل سے انشاءاللہ ٹھیک 10:15 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا. شعراء کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ شعر سنوں، اور ماشاءاللہ اچھے شعراء آتے ہیں، اچھے پڑھتے ہیں کلام، مگر وقت میں اقتصادیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب مغرب کا وقت بھی جلد ہو جاتا ہے، افطار بھی جلد ہو جاتا ہے، تو اسی اعتبار سے بیان کا وقت بھی کچھ جلد ہو جانا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزارش کی گئی کہ سورہ مبارکہ قدر ثمرہ قرآن ہے، اور یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی علیہ السلام کی تعبیر ہے. اور معلوم ہے کہ جو بھی تعبیر، جو بھی مضمون جناب امیر علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے، گویا وہ تعبیر مقام ختمی مرتبہ ہے. جو علی کا کہا ہوا ہے وہ مصطفیٰ کا کہا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبہے کی گنجائش. جس چیز کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے، امیر المومنین فرمایا یعنی محمد مصطفیٰ نے فرمایا. کوئی بھی سلیم العقل، صحیح الفطرت انسان اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر سکتا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارش کی. بہت سے تھے جنہوں نے حضور کی صحبت کا شرف پایا، مگر ہر ایک کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ان کا کہا رسول کا کہا ہے یا نہیں. الا علی، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ پیغمبر کا فرمایا. اب آپ کی تعبیر ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قدر
ثمرہ قرآن ہے۔ میں نے گزشتہ کئی مرتبہ کئی شبوں سے یہ گزارش کی کہ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ یہ عالم غیب عالم شہود کو ملاتا ہے، حلقہ وصل ہے، اور کئی سطحوں پر ملاتا ہے۔ دیکھیے غیب کی بھی سطحیں ہیں، شہود کی بھی سطحیں ہیں۔ بعض حضرات مجھ تک اعتراضات بھیجتے ہیں کہ اس طرح کی بحثیں میں نہ چھیڑا کروں، مگر ظاہر سی بات ہے آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھی مجھے اعتماد ہے اور آپ حضرات کی قوت عملی پہ بھی اعتماد ہے۔ آخر یہ عرفان نظری اور عرفان عملی کی بحثیں ہیں۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ یہ بحثیں نہیں چھیڑی جائیں گی تو پھر اس کا مطلب کہ جو معاشرہ ہے ہمارا کیا ان مضامین اور ان موضوعات کے لائق نہیں رہ گیا؟ مجھے آپ حضرات سے یہ سوء ظن نہیں ہے، مجھے آپ حضرات پہ اعتماد ہے کہ یہ باتیں آپ ذوق سے سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، اور آپ کے اندر انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی ہے۔ پروردگار یہ جو چند شبیں رہ گئی ہیں، لیکن کسی بڑے سے بڑے انقلاب کے لیے بھی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ یہ جو چند شبیں رہ گئی نا ماہ مبارک رمضان کی، یہ معمولی نہیں ہے، اسے غنیمت سمجھیے گا۔ آج کی شب بھی شب قدر ہے، یہ جتنی طاق راتیں ہیں یہ سب بطور خاص شب قدر ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ شب عید بھی شب قدر سے کم نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص شب عید میں کسی وجہ سے مجبوراً عمل نہ کر سکا، نمازیں نہیں پڑھ سکا، دعائیں نہیں پڑھ سکا، احیاء نہیں کر سکا، شب بھر جاگ نہیں سکا، تو شب عید حدیث ہے، روایت ہے، شب عید وہ تمام اعمال بجا لائے جو شب قدر کے اعمال ہیں، پروردگار خصوصی طور پر اس کے حق میں لطف فرمائے گا۔ تو ان شبوں کو بہت غنیمت جانیے گا، دونوں اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی اور تجدید عہد کے اعتبار سے بھی۔ تجدید عہد، تجدید میثاق، معصوم سے تجدید بیعت، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تجدید بیعت فراموش نہ کیجیے گا، خاص طور سے نماز صبح کے بعد۔ اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ دعائے عہد پڑھے، اگر دعائے عہد جو کہ طویل ہے، وہ طویل بھی دعائے عہد بہت طویل نہیں ہے، 6-7 منٹ 8 منٹ اس سے زیادہ نہیں لگتے، اور جو مختصر ہے وہ شاید 1 منٹ یا 1.5 منٹ، وہ بھی مختصر دعائے عہد بھی ہے۔ یہ دعائے عہد پڑھنا نہ بھولیے گا، یہ اپنے امام وقت سے بیعت کے مترادف ہے۔ کیسی عنایتیں ہیں ہم پر، کیسی عنایتیں ہیں، وہ پردہ غیب میں ہیں، ہم یہاں ہیں، اس کے بعد ایک ایسا بہانہ دے دیا کہ تم یہ پڑھو، ہم سے بیعت ہو جائے گی، ہم سے تعلق برقرار ہو جائے گا۔ دیکھیے تعلق اور قرب، اس کا اس آنکھ سے رؤیت سے کوئی تعلق نہیں۔ کاش یہ نقطہ منتقل ہو جائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے اللہ ان آنکھوں سے، چشم سر سے خدا نظر نہیں آتا، چشم سر سے خدا نظر نہیں آتا، اور چشم قلب سے کبھی پوشیدہ نہیں رہتا۔ چشم قلب سے کبھی پوشیدہ نہیں رہتا۔
اس نے خود اعلان فرمایا ہم تمہاری شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہیں. یہ جو شہرگ گردن ہے اس سے زیادہ نزدیک ہے. یہ تعبیر خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید. اب یہ جو قرب ہے ادھر سے تو ہے ہی ہے. ہماری طرف سے قرب کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ قرب کسے کہتے ہیں؟ قرب کی علامت کیا ہے؟ آپ اردو زبان میں محاورے استعمال کرتے ہیں. ارے صاحب فلاں سے بہت نزدیک ہیں. اس کے کیا معنی ہے؟ ہمیشہ ان کی بریف کیس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. ممکن ہے کہ وہ کراچی میں رہتے ہوں اور وہ نیو یارک میں رہتے ہوں، مگر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب فلاں سے بہت نزدیک ہے. اگر ان سے کوئی کام لینا ہے تو ان سے کہلوا دیجئے. توجہ ہے. تو نزدیکی کی علامت کیا ہوئی کہ ان کے کہے پر وہ کچھ کر دیں، یہ نزدیکی ہے. توجہ ہے. ان کے کہے پہ وہ کچھ کر دیں، یہ قرب کی دلیل ہے. یا اپنا کوئی کام لینے کے لیے یہ صاحب ان کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں تو کہا جائے گا کہ وہی ان کے قریب ہے. مکانی فاصلہ کتنا ہے؟ ایک صاحب کراچی میں بیٹھے، ایک صاحب نیو یارک میں بیٹھے. میں نے شاید مثال غلط دے دی. ایک صاحب اسلام آباد میں بیٹھے، ایک صاحب واشنگٹن میں بیٹھے. یہ زیادہ بہتر مثال ہوگی. ایسا صلوات پڑھیے محمد. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے کہے پہ کون کام کرتا ہے، کون اپنے کام کے لیے کس سے کہلواتا ہے، کون اپنے کام کے لیے کس سے کہتا ہے. کسی کے کہنے سے کسی کا کام کرنا یا کسی کا کام کرنا، کسی کے لیے کام کرنا، یہ ہے قرب کی دلیل. آپ سب اپنے آپ کو تول سکتے ہیں، اپنے رشتوں کو تول سکتے ہیں کہ آپ خدا سے قریب ہیں یا نہیں. یہ دیکھ لیجیے کتنے اس کے کام آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے کتنے کام آپ کر رہے ہیں، کتنی باتیں اس کے کہے سے کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس نے کہا ہے تو کرنا ہے اور کوئی شائبہ نہ ہو. آنکھوں کا حجاب، ان سے دوستی ہے، ان سے رشتہ داری ہے، یہ ہم وطن ہیں، ہم نہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ معاشرہ کیا کہے گا، کچھ نہیں. صرف ایک جذبہ ہو کہ خدا نے چونکہ کہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ ہے دلیل قرب. کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کی نزدیکی اور آپ کے قرب کو ناپنے کے لیے. آپ کا نفس خود فیصلہ کرے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ خدا سے قریب ہیں کہ نہیں. پہچان کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے 24 گھنٹے میں خدا، صرف خدا کے کہے پہ کتنا کام کرتے ہیں. کتنا آسان فارمولہ ہے. صرف ایک چیز کا حساب رکھنا ہے کہ خدا کے کہے سے کتنا کام کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، عادت سی پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی. جماعت میں شریک ہوتے ہیں، نہیں شریک ہوں گے تو ہمارے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. روزہ نہیں رکھیں گے تو جائیں گے کہاں، منہ کہاں چھپائیں گے. میں بڑی بڑی عبادتوں کی بات کر رہا ہوں. خدا نہ کرے ہمارا یہ حال ہو، لیکن محاسبہ بہت سختی سے کرنا چاہیے. اپنے نفس کا محاسبہ بہت سختی سے کرنا چاہیے. قرب کا معیار اگر دریافت کرنا ہو تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ خدا سے کتنے قریب ہیں. صرف یہ معیار ہے کہ کتنے کام آپ خدا کے انجام دیتے ہیں، کتنے کام آپ خدا کے لیے انجام دیتے ہیں، کتنے کام خدا آپ کے سپرد کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ میں سے کوئی اس منزل پہ نہیں ہے کہ فرشتہ آ کے آپ سے کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کر دیجئے. یہ مقام
انبیاء کرام کا ہے، مرسلین کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، ائمہ کا ہے، مگر اگر انسان بخاطر خدا بحکم خدا کام کرنے کا پابند ہو جائے تو یہ عام انسان بھی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ کبھی خدا اس سے کوئی اپنا خاص کام لیتا ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. یہی ہے ثمرہ عرفان عملی، جسے کہتے ہیں سیر و سلوک. سیر و سلوک، سیر و سلوک کس لیے انسان سیر و سلوک کرتا ہے؟ قطع طریق. کس لیے قطع طریق؟ راستہ طے کیا جائے. کس لیے طے کیا جائے؟ تاکہ خدا سے قریب ہو جائے. کون سا راستہ طے کرتے ہیں؟ لندن سے پیدل مکے تک جانے کا راستہ نہیں، اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اپنے مصلی پہ بیٹھے بیٹھے راستہ طے ہو جاتا ہے. وہ قطع طریق کچھ اور ہے. وہ یہی ہے کہ انسان اگر واقعاً اپنے اور خدا کے درمیان کا فاصلہ طے کر لے تو وہ منزل آتی ہے جب خدا اپنے عام بندوں سے اپنے خاص کام لیتا ہے. جو خاص بندے ہیں ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے. جو خاص بندے ان کا مقام ہی کچھ اور ہے. عام بندوں سے خاص کام لینا، اس کے لطف سے یہ مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں دنیا میں. مثالیں اگر عرض کروں گا تو بعض حضرات کی طبیعتوں پہ گراں گزرے گا، چونکہ معرفت نہیں ہے. عام اور خاص میں بھی عام کے کتنے درجے ہیں اور خاص کے کتنے درجے ہیں. اب بعض چھوٹے بچے ہیں، اس عام کے کتنے درجے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، یہ بتائیں گے کہ عام کی کتنی قسمیں. زبان کا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. خاص کے مراتب ہیں، عام کے مراتب ہیں. معصومین کی ایک تقسیم یہ ہے کہ معصوم کے علاوہ جو ہیں وہ سب عام، معصومین خاص. ایک تقسیم یہ ہے. تو اب چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ انبیاء اور ان انبیاء کے معصوم اوصیاء، یہ ایک گروہ ہو گیا. یہ ہے خاص. ان میں خود مراتب ہیں. پروردگار عالم نے خود فرمایا ان میں مراتب ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قرآن مجید کی آیت ہے. اور جب بھی یہ آیت یہ پڑھتا ہوں میں تو میں سوچتا ہوں مسلمان کتنے سادہ لو ہیں. جب انبیاء میں مراتب ہیں تو صحابہ انبیاء میں کیا مراتب نہ ہوں گے؟ یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ سب کے سب برابر ہیں اور بالکل ایک مرتبے پر ہیں؟ کسی کو آپ کسی پہ فضیلت نہیں دے سکتے. اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور سب سے زیادہ، ایک سے زائد مقامات پہ قرآن مجید میں، اور سب سے زیادہ فضیلت، سب سے بڑی فضیلت ظاہر ہے کہ اس کی ہے کہ جسے امام المرسلین بنایا ہے. اور اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ امام المرسلین جنہیں بنایا ہے، جب جتنے بھی صحابہ ہوں، جتنے بھی لوگ، جب کسی کو رسول کہتے ہیں یہ میرا نفس ہے، اس کے بعد کسی مقابلے اور مقایسے اور موازنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور کسی چیز کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ یہ حدیث اور وہ واقعہ اور یہ دلیل اور وہ دلیل اور یہ حکایت ہو. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المرسلین اور خاتم النبیین. جو نفس رسول ہے وہ باقی امام الخلق، امام المؤمنین، امام المتقین، امام المسلمین، امام الموحدین اور خاتم الاوصیاء. بہرحال یہ وہ زمرہ ہے جو خواص کا ہے. اس کے بعد جتنے ہیں سب عام ہیں. اور ان عام میں کبھی کوئی خمینی پیدا ہو جاتا ہے، آیت اللہ العظمی روح اللہ خمینی، کیا نام تھا، روح اللہ، روح اللہ.
روح اللہ نام کے نہیں تھے، پوری امت کے جسد مردہ میں نئی روح پھونک دی. ادھر ایک تحریک شروع ہو گئی ہے کہ آیت اللہ خمینی کے کارنامے کو کمتر کر کے دکھایا جائے اور مراجع تقلید کی مخالفت کی جائے اور خامنئی صاحب کی مخالفت کی جائے. نعوذ باللہ، یہ نائب امام ہے، یہ برحق نائب امام ہے. اور انہوں نے جو خاص کام کیا 1400 برس میں کسی سے یہ کام انجام نہیں پایا جو آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے انجام دیا. ظاہر ہے جب ہم امام کہتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ امام معصوم ہے. کون کہتا ہے معصوم ہے؟ کوئی نہیں کہتا معصوم ہے، مگر نائب الامام ہے. اور خاص طور سے امام خمینی کی تو شخصیت کے اور جہات و جوانب بہت ہیں. بعض واقعات ایسے ہیں کہ میں ممبر پہ بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ یہ امام خمینی کے بارے میں غلو کر رہے ہیں، مبالغہ کر رہے ہیں. جو کمزور اعتقاد کے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھیے ان کو امام معصوم بنا دیا. امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے، امام معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ امام معصوم کے غلام ہیں، مگر ان میں جب یہ کرامتیں ہیں تو سوچئے ان میں کیا معجزات ہوں گے. ایک فقیہ، ایک اصولی، ایک متکلم، ایک عارف. امام خمینی کا جو مکتب عرفان ہے وہ باقی تمام مکاتب عرفان سے جدا ہے. آپ نے صوفی اور عارف کا جب بھی تذکرہ سنا ہوگا تو سنا ہوگا کہ کوئی شخص ہوگا جس کی سفید داڑھی ہوگی، سفید بھویں ہوں گی، سر جھکائے، گھٹنے پہ سر ٹیکے ہوئے یا ٹھڈی گھٹنے پہ ٹیکے ہوئے کسی خانقاہ کے گوشے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ہے نا؟ دنیا سے اسے کوئی خبر نہیں ہوگی، دنیا کی اسے خبر نہیں ہوگی، دنیا کی اس کو خبر نہیں ہوگی، اس کی دنیا کو خبر نہیں ہوگی. بے خبری کا تصوف اور ہے، اور یہ انقلابی عرفان ہے. عرفان کے ساتھ ساتھ، تصوف کے ساتھ ساتھ، روحانیت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں حرکت و عمل کی روح پھونک دی. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا زاویہ ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا زاویہ ہے. یا تو وہی صورت ہے کہ چہرے پہ آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر وہ مردہ ہیں، آئینہ قلب پہ غبار ہے. یہ منظر ہمارے آنکھوں کا ہے. انقلاب ایران سے پہلے، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے مسجدیں ویران تھیں، اس کے بعد مسجدیں آباد ہو گئیں. جوان مسجد میں نظر آنے لگے، جوانوں میں ایک اپنے دین پر اعتماد پیدا ہو گیا. یہ حقیقت ہے سامنے. اور صرف ایران کے اندر نہیں، ایران سے لے کر پورے کرۂ ارض پر ایک انقلاب آیا. اور یہ جو دھیرے دھیرے مختلف ملکوں میں اور انقلاب آ رہے ہیں یہ بھی برکت انقلاب اسلامی ہے. دوسرے لوگ اپنے ملک کا ریولوشن ایکسپورٹ کرتے ہیں اسلحے کی مدد سے. خمینی نے اپنا ریولوشن ایکسپورٹ کیا ہے روحانیت کی مدد سے. نظریات کی صحت مندی ہے، یہ روحانیت ہے، یہ عرفان ہے، یہ اخلاق ہے کہ جو مختلف اسلامی ممالک میں ایک زندگی کی لہر نظر آ رہی ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کسی سبب سے آج یہ بحث میں کر رہا ہوں. یوں بھی روح کی بحث جب ہوگی تب بھی روح اللہ تک پہنچے گی. اس جملے کو بھی آپ مبالغہ نہ سمجھیے گا. آپ سب میں نفخہ الہی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب میں.
مگر آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آدم بنایا ہے، آدمی بنایا ہے، فرزند آدم ہے، فرزند حوا ہے. آپ کے جسد عنصری میں اس مادی بدن میں روح ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو روح ہے یہ کیا ہے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ نفخہ الہی ہے، یہ نفس رحمانی ہے، یہ نفس حق ہے سبحانہ و تعالی. اس کی قدر کیجئے، ہر شخص کو قدر کرنی چاہیے. اگر آپ اس کی قدر کریں کہ آپ کے اندر نفس رحمانی ہے تو آپ کی شخصیت میں اسی وقت انقلاب آ جائے گا. انسان اگر اپنی عزت اور قدر و قیمت پہچان لے تو اس سے کوئی گری ہوئی حرکت صادر نہیں ہوگی. کسی اور موعظے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے میں کیا ہوں. مجھے زیب دیتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں کسی بھی اعتبار سے. یہی ایک مسئلہ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے اپنے تمام نظام عرفان و نظام اخلاق میں سمجھانے کی کوشش کی. جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کی تقریریں ہیں، جو ان کے پیغامات ہیں، ان سب کو آپ پڑھیے. ظاہر ہے 20 جلدوں پر محیط ہے ان کا کام، لیکن جو ان کا مکتب عرفان ہے، لوگ صرف ان کو ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے جانتے ہیں. بہت سے لوگ اصل ان کی حیثیت ایک عارف کی تھی، بنیادی حیثیت ایک عارف کی تھی. عرفان کا درس فرماتے تھے، فلسفے کا درس فرماتے تھے، اصول و فقہ کا درس کہتے تھے. اور چند اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے. ان کے تربیت یافتہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا نام تھا شہید مطہری. میں ایک واقعہ سنا دوں، بس اتنا کافی ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ سورہ مبارکہ قدر کی مداومت، یہ مسلسل سورہ مبارکہ قدر کی مسلسل تلاوت کیجئے تو اس کے کیا کیا آثار ظاہر ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ سن لیں کہ روایت میں ہے کہ اگر انسان ظہر کے وقت 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اگر کوئی اور مانع اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو خواب میں اسے زیارت حبیب خدا میسر ہو. پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ قدر. ظاہر ہے اس وقت حضور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. حضور کا جسد مبارک مسجد نبوی میں آپ کے بیت الشرف میں دفن ہے، یعنی وہ عالم غیب میں ہے، ہم اس دنیا میں ہیں. سورہ مبارک قدر پڑھنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے کیا کہا تھا؟ حلقہ وصل ہے عالم غیب و شہادت. حلقہ وصل 100 مرتبہ سورہ قدر کی برکت یہ ہے کہ انسان خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز، لیکن میں دھیرے دھیرے ایک چیز ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد علاوہ جو جملے کہتا ہوں ہر جملے میں میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص مسلسل سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت کرے، مختلف اوقات میں مختلف اس کے نصاب ہیں، مختلف تعداد ہے، آداب ذکر کیے گئے ہیں، اوقات ذکر کیے گئے ہیں، تو اور کیا کیا آثار ہیں. لیکن میں ایک چیز آیت اللہ خمینی کے حیات طیبہ سے ذکر کر کے ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو. میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہمارے علماء کا یہ مرتبہ ہے تو معصومین کا کیا درجہ ہوگا. ایک شخص جس وقت آیت اللہ خمینی نجف میں ہوتے تھے،
مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نجف میں ان کے مکان پر اپنے والد مرحوم کے ساتھ حاضر ہوا کرتا تھا. مجھے یہ شرف ہے کہ میرے ان لبوں نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے. میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور وہ ایک زندگی ہی کچھ اور تھی نجف اشرف میں جب ہم تھے. تو ایک شخص ایران سے آیا اور خمس لے کے آیا. مقلد کس کا تھا؟ آقا خمینی کا. وہاں شاہ کی حکومت تھی. آیت اللہ خمینی کو ہر سال لا کے دیتا تھا وہ خمس. انہوں نے کہا کہ یہ خمس لے جا کے آقا خوئی کو دو اور ان سے رسید لے لو، اور رسید حفاظت سے رکھنا. حیران کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی. میں آپ کا مقلد ہوں. کہا میرے مقلد ہوں، میں ہی تو حکم دے رہا ہوں. میں حکم دے رہا ہوں تم یہ خمس آقا خوئی کو دو، ان سے رسید لے لینا اور رسید حفاظت سے رکھنا. اسے کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے. آقا خمینی کے پاس کوئی سی آئی ڈی کا انتظام نہیں تھا، کوئی سی بی آئی اور کوئی کیا کیا ہوتا ہے. سی بی آئی تو ہمارے انڈیا کی کوئی تنظیم ہے شاید. ہاں، کوئی آئی بی اور سی بی آئی کچھ نہیں تھا. آیت اللہ خمینی کی زندگی بہت سادہ تھی نجف اشرف میں. کوئی باڈی گارڈ وغیرہ بھی نہیں تھے. وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، پیدل حرم جاتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ایک شخص ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا صرف. اور اگر 2-4 طالب علم ساتھ لگنے کی کوشش کرتے تھے، ساتھ چلنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا بات ہے، جائیے آپ درس پڑھیے، آپ جائیے. بعض حضرات کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ حاشیہ چلے. اسے کہتے ہیں خاک نشینی، اسے کہتے ہیں بو ترابیت، اسے کہتے ہیں خاکساری. میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ روزانہ 9 بجے حرم میں جا کر یہ انگلیاں ذریح کے اندر ڈال کر کس طرح دعا کیا کرتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے. ذریح ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. آیت اللہ خمینی. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ لے لیجئے گا. خیر اس نے جا کے آقا خوئی کے دفتر میں دیا، وہاں کی رسید لی، حفاظت سے رکھی. اب جب یہ واپس ایران پہنچا تو بارڈر پہ گرفتار ہو گیا. شاہ کے لوگوں نے گرفتار کیا. کہا تم ملک کے باغی، یعنی آیت اللہ خمینی، کہا ایک باغی کی مدد کرتے ہو، یہاں کا پیسہ وہاں پہنچاتے ہو؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں. کہا ابھی تم گئے تھے، تم نے خمس اپنا خمینی صاحب کو دیا؟ کہا ہرگز نہیں، میں خوئی صاحب کو دے کے آیا. کہا تم مقلد کس کے ہو؟ کہا میں مقلد کسی کا بھی ہوں، میں خمس خوئی صاحب کو دے کے آیا ہوں، یہ رسید آپ کے سامنے. غور فرمانے میں نہیں کہتا ہمارے علماء عالم غیب ہوتے ہیں، نہیں، عالم غیب خدا ہے. وہ اپنے حبیب اور اپنے اولیاء کو اطلاع دیتا ہے. مطلع بالغیب ہوتے ہیں ائمہ اور انبیاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غیب کا علم دیتا ہے. یہ کرامت ان بزرگوں میں جو آتی ہے وہ یہ کتاب خدا اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں. یہ ایک مثال اس کی بھی ہے کہ عام آدمی سے خدا کیسا خاص کام لیتا ہے. حالانکہ اس عام اعتبار سے آیت اللہ خمینی کو عام آدمی کہنا بڑی جسارت ہے، گستاخی ہے. لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ معصوم کے مقابلے میں میں عام آدمی کہہ رہا ہوں. بہرحال خدا ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں، اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل کریں. ہم اپنا شریک حیات بنائیں قرآن کو. اور پھر قرآن مجید کے برکات کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں. ہم حقیقت توحید کو کشف کریں.
مقام ختم نبوت کے وفادار رہیں، مقام ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وفادار رہیں۔ ہم اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ اس ولایت کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں، ہم اپنے امام وقت کی رضا حاصل کر سکیں۔ پروردگار اپنے ولی آخر و صاحب الامر و صاحب لیلۃ القدر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔